سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 89 صفحہ نمبر 209 صفحہ نمبر 209 آخری سطر بالکل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ ابھارے تمہیں، نہ مجرم بنائے تمہیں، نہ ابھارے تمہیں، نہ باعث بنے تمہارا شقاقی، میری مخالفت تمہیں اس بات کی طرف نہ ابھارے ان یصیبکم، یہ کہ تمہیں مصیبت پہنچے مثل ما اصابہ، اس جیسی جو پہنچی ہے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور۔ واستغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، رجوع کرو اس کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت زیادہ مہربان، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، ہم نہیں سمجھتے بہت زیادہ، مما، اس میں سے جو تقولو، آپ کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں اس کی اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں البتہ آپ کو، فینا، ہمارے درمیان، ضعیفاً، کمزور، ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اپنے میں۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ، اور اگر نہ ہوتا آپ کا خاندان، لَرَجَمْنَاكَ، البتہ ضرور ہم آپ کو رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے آپ ہمارے اوپر غالب۔ تو جب قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تو انہوں نے بڑے الٹے سوال جواب شروع کر دیے۔ تو حضرت اب یہاں سے آگے تذکرہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم، میری جو مخالفت تم کر رہے ہو نا، کہیں تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تمہارے اوپر بھی وہ مصیبت آ جائے جو تم سے پہلے نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم پہ آئی، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، وجہ نبی کی مخالفت، توحید کی مخالفت، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، وہ تو تمہارے سامنے ہے، قریب ہی ہے۔ تو کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جائے، اور پھر ہوا بھی، پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آگے آئے گا، ہوا بھی ان کے ساتھ کوئی۔ تو ان کو دعوت اب کیا دی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بجائے نبی کی مخالفت کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ تو جب تم توبہ کرو گے تو رب رحیم ہے، تمہارے اوپر رحم کرے گا، بے حد مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تمہیں عذاب دے، تم پر ظلم کریں، یہ معاملہ نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے
اللہ اپنے مخلوق کے اوپر بہت زیادہ رحیم و مہربان بھی ہے، لیکن تمہیں مخالفت کر کے یہ کچھ چیزیں نہیں ملے گی اللہ کی محبت۔ مخالفت توحید کی کر کے تمہیں اللہ کی رحمت اور مہربانی نہیں ملے گی۔ جب نبی کی مخالفت ہوگی پھر اللہ کا غضب ہی آئے گا، پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ تو اب یہ تمہیں کب ملے گی؟ استغفار کر لو، توبہ کرو، رجوع کرو، رب کو مانو، نبی کی دعوت کو مانو۔ تو انہوں نے آگے سے بڑا بے ٹنگی سی بات کر دی، کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کہتے ہیں نا اس میں سے اکثر ہم بہت زیادہ نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، دوسری بات یہ کہ ہم تمہیں اپنے میں بڑا کمزور سمجھتے ہیں۔ اب نہ سمجھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، جو حضرت یہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، ایسا نہیں، کیونکہ نبی فصیح اللسان تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فصیح اللسان تھے، بڑی اچھی گفتگو کرنے والے، بڑے اچھے انداز میں سمجھانے والے، بڑے بہترین انداز میں بات کو دلوں میں اتارنے والے، فصیح ہے۔ لیکن یہ قوم استہزاء ایسے کہتی ہے یا کوئی اور جواب نہیں تو ایسے کہہ دیتی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے دلائل دے کر ایسے ٹھوس دلائل دیے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے عام حالات میں بھی، جب کوئی کسی کو ہر طرح سے لاجواب کر دے، ہر طرح سے اس کے اوپر حجت قائم کر دے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے یہی کہتے ہیں، گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی جو بات زبان سے چل رہی ہے وہی بات کرو۔ اب ایک بڑا عرصہ پہلے ایک مولوی صاحب فوت بھی ہو گیا، رفع الیدین کے اوپر ایک مناظرہ تھا، مولوی صاحب کھڑے ہوئے رفع الیدین کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے دلائل پیش کیے، صحیح بخاری حدیث میں یہ ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی، دلائل دے رہے ہیں۔ اب ان کی ٹرن ختم ہوئی، مد مقابل فریق مخالف کی بات شروع ہوئی، تو وہ کیا کہتے ہیں، سفید داڑھی تھی ان کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں تو اڈے مولوی نے غلام احمد قادیانی دا نکاح پڑھایا سی، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں، اگر پڑھایا بھی تو اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، تو اڈے مولوی نے تو مرزا غلام احمد قادیانی دا نکاح پڑھایا سی۔ اب کیا ہے، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اب اس دلیل کا کوئی جواب نہیں بن رہا، مولوی نے مرزے کا نکاح کیوں پڑھایا، وہ بات ہی کوئی کیوں، مطلب جب کوئی بات نہ ہے تو کچھ نہ کچھ آگے سے بول کے موضوع کو ہٹا دینا، بات کو ختم کر دینا۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو آپ کہتے رہتے ہیں ان کی ہم اکثر بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے، لاجواب ہو گئے، بولتی بند ہو گئی، کوئی جواب نہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں، تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی یہ فلسفیانہ باتیں ہم نہیں سمجھتے معاذ اللہ۔ تو حالانکہ نبی کی دعوت بڑی کھری، بڑی سچی، بڑی دلائل والی، بڑی فساد کے ساتھ، بڑے اچھے احسن انداز کے ساتھ ہے، موعظہ حسنہ کے ساتھ ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں جی نہیں سمجھتے ہم۔ تو پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کو تو ہم کمزور سمجھتے ہیں اپنے میں، آپ کے پاس نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، ہمارے درمیان آپ ایک کمزور آدمی ہیں۔ اگلی دھمکی لگا دی، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَكَ، اگر آپ کا کنبہ قبیلہ نہ ہوتا نا ہم آپ کو رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے مار دیتے، بس آپ کی برادری ہے۔ اب اس کا جواب ہے شعیب علیہ السلام نے دیا جو اگلے درس کے اندر آئے گا، تو کہا آپ کی برادری کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، آپ کی پشت پناہی کرنے والا، اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، ورنہ آپ کو تو ہم رجم کر دیں۔ اب دعوت دی جا رہی ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کی، رجم کر دیں، آپ کمزور ہیں، آپ کی بات نہیں سمجھ آتی، بجائے اس کے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کو ثابت کریں، نہیں، کوئی جواب نہیں، تو آگے سے شائم بائیں۔ تو اب کہتے ہیں اگر آپ کی برادری راحت خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور رجم کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت پیش کی تو مشرکین مکہ تو یہ بھی ویسے ہی تھے، اب آپ علیہ السلام کے پیچھے بھی آپ کی برادری تھی، چچا ابو طالب بھی رہے آخر تک اپنی زندگی میں، آپ کے ساتھ مل کے کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کے ساتھ ہمدردیاں کی، آپ کا تحفظ کیا، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا،
تو اس طرح یہ بعض دفعہ قبہ قبیلے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، لوگ ان کے دین پر نہ بھی ہو تو ان کا دفاع کر لیتے ہیں اور ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہاں کہا کہ اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا ہم آپ کو رجم کرتے، رجم مطلب پتھر مار مار کے مار دیتے، اور وما انت علینا بعزیز، اور آپ تو ہمارے اوپر غالب بھی نہیں ہیں، آپ آپ ہمارے اوپر کوئی غلبہ شلبہ نہیں رکھ سکتے، آپ ہمارے اوپر بالکل غالب بھی نہیں ہیں۔ تو اگلی بات پھر جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔